السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. سبسکرائب مائی چینل ڈیلی لائف وتھ عالیہ کے ساتھ. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے خاموشی کی طاقت اور ہمیں کن ایسے موقعوں پر خاموش رہنا چاہیے. تو پوری ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے، ٹھیک ہے. اور میرے ایک ایک پوائنٹ کو آپ نے جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے. میری ایک ایک بات جو ہے وہ سنہرے حروف سے لکھی جانی چاہیے. تو اپنے دلوں میں، اپنے دماغ میں میری باتوں کو آپ نے بٹھانا ہے، کیونکہ ایک ایک بات جو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو آپ نے کبھی بھی بھولنی نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو میں آپ کو چیزیں بتانے جا رہی ہوں، اٹس ویری ویری امپورٹنٹ اینڈ اٹس چینج یور ہول لائف. ٹھیک ہے جی. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ ہم نے اپنے جو خاموشی ہے اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، اور خاموش ہم نے کس کس جگہ پہ رہنا ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ اس کے 10 پوائنٹس میں بتانے لگی ہوں. 10 زندگی کے جو میں آپ کے لیسنز ہیں جو اٹس ریئلٹی بیسڈ ہیں، تو آپ نے وہ امپورٹنٹ ہیں اور بہت دھیان سے سننے ہیں. سب سے پہلے ہے کہ جب انسان بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے، ہمیں خاموش رہنا چاہیے اس ٹائم، کیونکہ غصے میں انسان اکثر ایسے الفاظ بول جاتا ہے جن پر بعد میں بہت پچھتاوا ہوتا ہے. اس لیے غصے کے وقت جو ہے نا وہ خاموش رہنا بہت سی پریشانیوں سے جو ہے اپنے آپ کو انسان بچا سکتا ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ ہے کہ جب تک آپ کو کسی بات کی حقیقت کا پتہ نہ ہو، پوری بات کا پتہ نہ ہو، کسی حقیقت کا پتہ نہ ہو، آپ نے نہیں بولنا، آپ نے خاموش رہنا ہے. کیونکہ ادھوری انفارمیشن، انکمپلیٹ انفارمیشن، ادھوری معلومات جو ہوتی ہے اس کی بنیاد پر آپ رائے دینا یا آپ جو کچھ بھی اس میں بیان کرتے ہیں وہ نقصان پہنچا سکتا ہے. پہلے آپ حقیقت جانیں، پھر بات کریں، جب آپ کی جو ہے آپ کو پوری بات کا پتہ ہو. ٹھیک ہے. ساتھ ساتھ آپ نے میری ویڈیو کے اسلام آباد کے خوبصورت راستوں کو، منظر کو آپ نے انجوائے بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہمارا وطن بہت خوبصورت ہے، اس کے راستے بڑے ہی خوبصورت ہیں، اور ساتھ ساتھ میری باتوں کو آپ نے اپنے ذہن میں بٹھانا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے کدھر خاموش رہنا ہے جی؟ جب آپ کی بات کی کوئی قدر نہ ہو، یعنی کہ آپ بات کر رہے ہیں اور اگلا بندہ سننا ہی نہیں چاہ رہا، آپ بات کریں اگلا بندہ آپ کی بات کو دھیان ہی نہیں دے رہا، اگر سامنے والا آپ کی بات سننے یا سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو بار بار سمجھانے سے بہتر ہے کہ آپ خاموش رہیں. اس کے بعد سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب کسی کی غیبت ہو رہی ہے، غیبت کا مطلب جانتے ہیں نا کہ ایسی برائی جو ایک انسان میں پائی جاتی ہو لیکن اس کی غیر موجودگی میں جب ہم کسی کے بارے میں کوئی بری بات کہتے ہیں اس کو غیبت کہتے ہیں. تو جب کسی کی غیبت ہو رہی ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ خاموش ہو جانا ہے، اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. کیونکہ کسی کی برائی میں شامل ہونے کی بجائے خاموشی جو ہے نا وہ بہت بہتر ہے. اس سے آپ کے گناہ بھی بچتے ہیں اور اپنی عزت بھی آپ کی برقرار رہتی ہے. کیونکہ جو کسی ایک انسان کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کر سکتا ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کی غیر موجودگی میں جانے کے بعد آپ کی بھی برائی کر سکتا ہے. تو آپ نے اپنی عزت کو برقرار رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے ہم بات کرتے ہیں جی کہ کمزوری جو ہے نا وہ کوئی خاموشی وہ ایک کمزوری نہیں ہے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں جی یہ بولا نہیں ہے تو یہ ڈر گیا. ایسی بات نہیں ہے، کوئی بھی کسی سے نہیں ڈرتا. خاموشی ہر دفعہ، ہمیشہ جو ہے وہ کوئی خاموشی جو ہے وہ کمزوری نہیں ہوتی، بلکہ بہت سے موقعوں پر یہ عقل، اخلاق اور آپ کے صبر کی نشانی بھی ہوتی ہے. بعض اوقات ایک لمحے کی خاموشی ہمیں برسوں کی شرمندگی، جھگڑوں اور پچھتاوے سے بچا لیتی ہے. ٹھیک ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ہمیں ایسے موقعوں پر خاموش ہو جانا چاہیے جہاں پر ہماری عزت جو ہے وہ خراب ہوتی ہے. اس کے بعد ہے جی جب سامنے والا غصے میں ہو، غصے میں انسان اکثر صحیح بات بھی نہیں سمجھتا. آپ اگر ایک انسان کے سامنے صحیح بات بھی کر رہے ہیں وہ نہیں سمجھے گا کیونکہ وہ غصے میں ہے. ایسے وقت میں بھی آپ خاموشی اختیار کریں، یہ چیز زیادہ بہتر ہے. اور مناسب وقت پر بات کریں، اچھے طریقے سے بات کر لیں، اپنی بات کو سمجھانے کا طریقہ، انداز، اپنا لہجہ چینج کر لیں. کیونکہ صحیح بات اگر آپ نے غلط لہجے میں بیان کیا نا تو آپ کا وہ لہجہ ہی نظر آئے گا، آپ کی بات نظر نہیں آئے گی. تو اگر آپ کی بات معنی رکھنے والی ہے تو اس میں اپنا لہجہ جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. اس اپنے لہجے کو بھی آپ ٹھیک کریں. جب آپ کے پاس کہنے کے لیے کوئی اچھی بات نہ ہو تو بے وجہ بے تکی فضول باتیں کرنے کی بجائے آپ خاموش رہیں.
اگر آپ کی بات سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچ رہا، کسی کو کوئی اچھا مشورہ نہیں مل رہا، کسی کی اصلاح نہیں ہو رہی، کسی کو خیر نہیں پہنچ رہی، تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ خاموش رہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جی سب سے مین جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ جب آپ کو اس کے بعد جب کوئی آپ کو تانا دیتا ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کو بے عزت کرنے کی کوشش کرے، زندگی میں ایسے لوگ ہمیں بڑے ملتے ہیں جو ہر بات پر تانے دیتے ہیں، آپ کی صرف کمیاں ان کو نظر آتی ہیں، آپ کی خامیاں نظر آتی ہیں، وہ ہر وقت آپ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، ہر وقت آپ کو جو ہے وہ ٹونٹ کرتے ہیں، ہر وقت بے عزت کرتے ہیں، شرمندہ کرتے ہیں، آپ کو نیچا دکھاتے ہیں، تو ان سب کے سامنے کوشش کریں کہ آپ چپ رہیں، کیونکہ میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ اگر کوئی انسان آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، آپ پہ چیخ رہا ہے، آپ پہ شاؤٹ آؤٹ کر رہا ہے، آپ کو نیچا دکھا رہا ہے، آپ کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے، تو میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا، بڑی مجھے اچھی بات لگی ہے کہ آپ کی آواز جتنی بھی دمدار ہو، آپ کسی کتے سے اچھا جو ہے وہ نہیں بھونک سکتے، کیونکہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے صرف بھونکنے کی، تو بہتر ہے کہ ایسے لوگوں سے الجھنے کی بجائے، ایسے لوگوں سے بحث کرنے کی بجائے، ایسے لوگوں کو جواب دینے کی بجائے آپ لوگ خاموش ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ ایک بات کریں گے آگے سے وہ دو کرے گا، آپ تین کریں گے اب وہ چار کرے گا، تو کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف اور صرف یہاں پر آپ کی دل آزاری ہوگی، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، بالکل بھی نہیں ہوتا، سم ٹائمز ہمیں بہت سی چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور میں آپ کو یہاں پر ایک چیز مسٹ کہوں گی کہ آپ نے نا زندگی میں جب بھی آپ نے دیکھنا ہے نا کہ اگلا بندہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، اس کا پرپس کیا ہے کہنے کا، وہ آپ سے کچھ اگلوانا چاہ رہا ہے، یا وہ آپ کی اصلاح کرنا چاہ رہا ہے، یا وہ تنقید کر رہا ہے، یا وہ حسد کر رہا ہے، آپ نے اگلے کی صرف بات کو سننا ہے، دھیان سے سننا ہے، اور کمپلیٹ بات سننی ہے، ٹوکنا نہیں ہے۔ جب آپ نے اگلے کی پوری بات سننی ہے نا، اس کے بعد آپ نے تحمل سے جواب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو یہی کہوں گی کہ آپ نے صرف یہ نہیں کہ صرف ہر ٹائم آپ نے منہ بند ہی رکھنا ہے، آپ نے کوئی بات ہی نہیں کرنی، ایسا بھی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، جہاں پر آپ حق پہ ہیں، جہاں پر آپ سچے ہیں، جہاں آپ سچ جہاں پر ضروری ہے بولنا، جہاں پر آپ نے ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے، جہاں پر آپ نے کسی زیادتی کے خلاف آواز اٹھانی ہے، وہاں پر آپ ڈیفینیٹلی بولیں۔ میں آپ کو صرف یہ نہیں کہوں گی کہ ایک بندہ آپ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، یا آپ کو کوئی تنقید کا نشانہ بے وجہ بنایا جا رہا ہے، یا آپ کو جو ہے ہر وقت بے عزت اور شرمندہ کیا جا رہا ہے، تو آپ اپنی بے عزتی برداشت کریں، ایسا بھی نہیں ہے۔ آپ بولیں جہاں پر مناسب وقت ہے، جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ بولنا ضروری ہے، آپ وہاں پہ بولیں، جہاں پر حق کی بات ہے وہاں پر آپ بولیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اگر ایک اور چیز، آپ جب کامیاب ہو جاتے ہیں نا تب بھی آپ خاموش رہیں، کیونکہ جب آپ کامیاب ہوتے ہیں نا تو آپ خوشی سے اپنی اس خوشی کو بانٹنے کے لیے بہت سے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ایسا ہوا، یہ ہوا، لیکن ہر سننے والا انسان جو ہے وہ خوش نہیں ہوتا، ضروری بالکل نہیں ہے کہ ہر سننے والا انسان خوش ہو، کیونکہ بہت سے لوگ آپ کی کامیابیوں سے حسد کرتے، ایون کہ بہت سے لوگوں کے پاس بہت کچھ ہے، بہت سے لوگوں کے پاس سب کچھ بھی ہے، لیکن پھر بھی وہ آپ کو کامیاب ہوتا کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے، اس لیے اپنی ہر کامیابی کو مت بتائیں، ٹھیک ہے؟ اپنے الفاظوں سے اپنی کامیابی کو مت ڈسکس کریں، وہاں پہ خاموش رہیں آپ، ٹھیک ہے؟ آپ اتنی خاموشی کے ساتھ محنت کریں زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے کہ آپ کی کامیابی دھوم مچا دے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ کو جب لگے کہ آپ کو کوئی چھیڑ ہے، آپ کو کوئی بحث کر رہا ہے، یا آپ کو کوئی نیچا دکھانا چاہ رہا ہے، آپ وہاں سے لیو کر جائیں، آپ بحث نہ کریں، ٹھیک ہے؟ آپ سامنے والا اگر غصے میں ہے، یا وہ آپ غصے میں ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ آپ جواب نہ دیں، خاموش ہو جائیں، کیونکہ آپ کریں گے، وہ کریں گے، غصے کا جواب غصے میں آئے گا، تلخ کلامیاں بڑھیں گی، جس کی وجہ سے پھر آپ میں اور دوسرے انسان میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ اپنے مینٹلی ہیلتھ کا سب سے زیادہ سکون کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے، ایسے لوگوں سے دور رہیں، ٹاکسک لوگوں سے دور رہیں جو ہمارا سکون خراب کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے دور رہیں، ان کی کمپنی سے دور رہیں جو ہر وقت نیچا دکھاتے ہیں، تانے دیتے ہیں، بے عزت کرتے ہیں، شرمندہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور میں ہمیشہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے۔